اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی ہوئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا موضوع بے دین لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نکلو۔ دم دم کا اعلان سن کر لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب کیا ہے، قریش کے سرداروں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ سب لوگ دارالندوہ میں جمع ہیں۔ قریش مکہ کو اپنی تجارت مستقل طور پر خطرے میں محسوس ہو رہی ہے۔ اسے بچانے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرے، وہ اس جنگ سے مسلمانوں کا وجود بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے مکہ سے بچ کر نکل جانے کا غصہ ہے اور سکون سے مدینہ منورہ میں زندگی گزارنے کا بھی۔ ان کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر کوئی اپنی ماہرانہ رائے دے رہا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ تمام لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قریش کے لیے اس جنگ کی بنیادی وجہ معاشی اور سیاسی ہے۔ جنگ کی تیاری کے لیے مالی مدد کرنے میں سہیل بن عمرو، نوفل بن معاویہ، حویط بن عبد العزیٰ، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور طعیمہ بن عدی آگے ہیں۔ طعیمہ بن عدی نے 20 اونٹ ساز و سامان دیا اور جنگ پر جانے والوں کے گھروں میں پیسے بھجوائے ہیں۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ اور عمر گھر گھر جا کر لوگوں کو جنگ پر جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نوفل بن معاویہ لوگوں میں منہ مانگے درہم تقسیم کر رہا ہے۔ سہیل بن عمرو مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ سہیل گفتگو اور لوگوں میں جذبہ بڑھانے میں کمال رکھتا ہے۔ اسے خطیب قریش کہا جاتا ہے۔ سہیل کہہ رہا ہے، کیا تم محمد اور یثرب کے بے دین لوگوں کو اس بات کی اجازت دو گے کہ وہ تمہارا مال لوٹ کر لے جائیں؟ ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ جسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ مجھ سے رقم لے، جسے ضرورت ہے وہ میرے اسلحہ خانہ سے اسلحہ لے جائے، لیکن محمد اور دوسرے بے دین لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نکلو۔ تھوڑی ہی دیر میں 950 مرد، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ 2,50,000 دینار نقد یعنی 71.61 ملین $US جمع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اتنی بڑی رقم کبھی جمع نہیں ہوئی۔ جو خواتین بنی سنوری اپنے شوہروں کے انتظار میں تھیں وہ بھی اس لشکر کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میدان جنگ میں مردوں کو جوش دلانے اور لڑنے کے لیے اکسائیں گی۔ قریش نے فرات بن حیان نجلی کو ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ قریش پوری جنگی تیاری کے ساتھ قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جنگ کی تیاریوں کے دوران عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے اپنے غلام اداس سے جنگ کے لیے ساتھ چلنے کو کہا تو اداس نے ان سے پوچھا ہے، کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو جسے میں نے وادی طائف میں تمہارے انگوروں کے باغ میں دیکھا تھا؟ عتبہ اور شیبہ کہہ رہے ہیں، ہاں، ہم اسے اور دوسرے تمام بے دین لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اداس نے کہا اپنے آقا کے پاؤں پکڑتے ہوئے، خدا کی قسم، اس کے سامنے تو پہاڑ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میرا مشورہ ہے اس سے جنگ نہ کرنا۔ عتبہ بن ربیعہ
بن عبد شمس کا تعلق بنی امیہ سے ہے۔ مکہ میں امارہ یعنی جنگی قائد کا عہدہ بنی امیہ کے پاس ہے۔ اس قبیلے کا سردار ابو سفیان اس وقت مکہ میں موجود نہیں، اس وجہ سے عتبہ قریش مکہ کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اس نے عداس کی بات پر توجہ نہیں دی اور اسے کہا ہے، محمد کی باتوں کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے کیا؟ حکیم بن حزام یہی موجود ہیں۔ حکیم دیکھ رہے ہیں کہ عداس رو رہا ہے۔ منبہ بن حجاج کے بیٹے آس بن منبہ نے عداس کو روتا دیکھ کر پوچھا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ عداس نے کہا ہے، مجھے میرے اور مکہ کی وادی کے سرداروں نے رلایا ہے، وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آس نے کہا ہے، کیا محمد اللہ کا رسول ہے؟ عداس کے جسم پر کپ کپی طاری ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، محمد بن عبداللہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ میں جنگ کی تیاریاں زور و شور پر ہیں۔ بنی زہرہ کے لوگوں نے باقی سب کو جنگ سے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور خود جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتے ہوئے فوج سے الگ ہو گئے ہیں۔ بنی زہرہ کا فوج سے الگ ہونے کا فیصلہ اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ کی والدہ کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ تاریخ دان اس کا صحرا اخنس بن شریق کے سر باندھتے ہیں۔ اخنس کو ابو جہل سے تنہائی میں ہونے والی گفتگو یاد ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل صرف اپنے قبیلے اور بنی ہاشم کے درمیان برتری کی وجہ سے رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس دشمنی یا مخالفت کا تعلق حقیقت سے نہیں۔ اخنس کے خیال میں جنگ اس وجہ سے مناسب نہیں۔ بنی زہرہ کے 300 فوجی اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے۔ اسی طرح بنی عدی کا بھی کوئی شخص اس جنگ میں شامل نہیں ہے۔ بنی عدی کے اس جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ عمر بن خطاب کا اثر و رسوخ ہے۔ بنی زہرہ اور بنی عدی کے علاوہ مکہ میں رہنے والے قریش کے تمام قبیلے اس جنگ میں شامل ہیں۔ قریش مکہ نے بڑے جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی ہے۔ جو کوئی خود جنگ میں شامل نہیں ہو رہا، اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو تیار کیا ہے۔ ابو لہب بن عبد المطلب اس فوج میں شامل نہیں۔ ابو لہب اپنی بہن عاتکہ کے خواب کی وجہ سے شدید خوف میں ہے۔ اسے یقین ہے کہ عاتکہ کا خواب سچا ہے۔ اس نے اپنی جگہ آس بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا ہے۔ آس اس وقت ابو لہب کا مقروض ہے۔ اس کے ذمہ 4000 درہم کی بھاری رقم قرض ہے۔ ابو لہب نے اس جنگ میں شمولیت کے بدلے میں آس کا قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سعد بن معاذ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ان سے تلخ کلامی شروع کر دی۔ سعد اس وقت امیہ بن خلف کے مہمان تھے۔ امیہ نے ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ختم کروائی تو سعد نے امیہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ابو الحکم ہی امیہ کو قتل کروائے گا۔ امیہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اسے یقین ہے کہ رسول اللہ کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ امیہ نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ ابو الحکم کے کہنے پر ایسے کسی کام میں حصہ نہیں لے گا جس میں لڑائی ہو۔ امیہ بن خلف نے قسم اٹھائی کہ وہ مکہ سے باہر نہیں جائے گا تاکہ وہ قتل ہونے سے بچ جائے۔ امیہ بن خلف جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ عتبہ بن ربیعہ بیت اللہ میں بیٹھے امیہ بن خلف کے سامنے بخورات کی انگیٹھی رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ لو، عورتوں کی طرح اس کی دھونی لو، تم میں مردوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ابا صفوان، آپ جیسا رئیس سردار اگر جنگ کے لیے نہ نکلا تو باقی لوگ کیوں جائیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں، 2-3 دن بعد راستے سے واپس لوٹ آئیے گا۔
ابو جہل کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے طعنے سننے کے بعد امیہ بن خلف جنگ پر جانے کو تیار ہو گیا ہے۔ قریش سفر کرنے یا کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ہبل کے سامنے جا کر فال نکالتے ہیں۔ اگر فال اس کام کے حق میں نہ نکلے تو وہ رک جاتے ہیں۔ امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، زمعہ بن اسود، عمیر بن واہب اور حکیم بن حزام ہبل کے سامنے حاضر ہیں۔ ان لوگوں نے کعبے کے فال نکالنے والے سے فال نکالنے کو کہا ہے۔ فال نکالی گئی تو فال جنگ نہ لڑنے کے حق میں نکلی ہے۔ اس کے باوجود ابو جہل نے سب کو مجبور کیا ہے کہ جنگ کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ اس نے عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب کو بھی جنگ پر جانے کے لیے مجبور کیا ہے۔ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے مکہ کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ جنگ پر جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اپنی بیوی ام الفضل سے رازداری سے کہہ رہے ہیں، یہ مال میں گھر کے اندر مٹی میں دبا رہا ہوں، تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ مال فضل، عبداللہ اور قاسم کے کام آ جائے گا۔ اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ ام الفضل کا پورا نام لبابہ بنت حارث ہے۔ قریش کی فوج بہت تیاری اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ سے نکل رہی ہے۔ گھڑ سوار دستہ 100 گھوڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ دستہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فوج کے آگے پیچھے دف اور بغل بجائے جا رہے ہیں۔ قریش کے معزز لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں بھی جنگ کا جوش بڑھانے کے لیے فوج کے ساتھ ہیں۔ ان کی کنیزیں گانے گا رہی ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے ناچ رہی ہیں۔ ایک جشن کا سماں ہے۔ یہ فوج ایسے جا رہی ہے جیسے جنگ جیت چکی ہے۔ اگر کوئی قریش کی فوج کو دیکھ لے تو مرعوب ہو جائے، اس فوج کو دیکھ کر کہے، یہ فوج جس قوم پر حملہ کرے گی اسے تباہ و برباد کر دے گی۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، محمد کا خیال ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی ابو سفیان کے قافلے کا مال اب بھی ایسے ہی حاصل کر لیں گے جیسے انہوں نے نخلا میں حاصل کر لیا تھا۔ اسے بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کریم سورہ الانفال کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، ترجمہ: میرے رسول پر ایمان لانے والو، ان کی طرح نہ ہو جانا جو لوگوں کو دکھا دکھا کر بہت اتراتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی قدرت انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے قریش کے ایک فرد نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے شخص کو قتل کر دیا تھا۔ موقع ملنے پر بنی کنانہ نے قریش کے مکرز بن حفص بن عقیف کو اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے بدلے میں قتل کر دیا۔ قتل ہونے والے مکرز کے بھائی نے بنی کنانہ کے سردار عامر کو اپنے بھائی کے بدلے میں قتل کر دیا اور اس کی تلوار فخریہ اپنی فتح کے نشان کے طور پر کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا دی۔ یہ واقعہ بنی کنانہ اور قریش میں دشمنی کی وجہ بن گیا۔ عرب میں ایسا ان کی روایات اور ثقافت کے مطابق ہے۔ قریش کی طرف سے بدلہ لینے والے کو اندازہ نہیں تھا کہ اس قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے اتنی بڑی تعداد میں نکلنا پڑے گا۔ قریش کی فوج کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے مکہ سے نکلتے ہی انہیں فکر ہوئی۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، اتنے بڑے لشکر کے نکلنے کے بعد کہیں بنی کنانہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ پر حملہ نہ کر دیں۔
ایسا ہوا تو وہ ہماری عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیں گے اور ہمارا مال لوٹ لیں گے۔ اسی لمحے ابلیس بنی مدلج کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ظاہر ہو کر قریش مکہ سے کہہ رہا ہے، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنی کنانہ تمہاری غیر موجودگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو تمہیں پسند نہ ہو۔ بنی کنانہ تو مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، تم ان کی فکر نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم نے شیطان کی اس مکاری کا ذکر یوں کیا ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 48 ترجمہ، میرے رسول پر ایمان لانے والو، وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے انکار کرنے والوں کے اعمال انہیں مزین و آراستہ کر کے دکھائے اور بولا، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم لوگ اطمینان رکھو، میں تمہارا مددگار اور ذمہ دار ہوں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سہیل بن عمر کا بیٹا عبداللہ بن سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے۔ وہ ابھی مکہ میں رہتا ہے۔ سہیل بن عمر اس کی نگرانی کرتا ہے کہ عبداللہ کہیں مدینہ منورہ نہ چلا جائے۔ اس خیال سے کہ عبداللہ سہیل کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ جا سکتا ہے، عبداللہ کو زبردستی قریش کی فوج کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ جنگی ساز و سامان کے ساتھ فوج ابھی مکہ سے کچھ ہی دور گئی تو خبر ملی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ سارے سامان کے ساتھ بچا کر لانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی پہنچ سے دور نکل آیا تو اس نے قیس بن امراء القیس کو پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا ہے، ہم مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہیں، اب قافلے کی حفاظت اور امداد کے لیے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے پیغام سنتے ہی کہا ہے، خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے میدان میں پہنچیں۔ ہم وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھانے کھائیں گے اور شراب نوشی کریں گے۔ ہماری کنیزیں ناچیں گی تاکہ ہم خوش ہوں۔ سارے عرب کو پتہ چلے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے، وہ ہم سے خوف زدہ ہوں گے۔ دوستو، بڑھتے چلو۔ بدر کے میدان کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ بدر کا مقام اس لیے چنا گیا ہے کہ یہاں سے راستے مختلف سمتوں میں جاتے ہیں۔ مکہ، شام اور مدینہ منورہ جانے والے راستے بدر میں آ کر ملتے ہیں۔ یہاں تجارتی قافلے موجود ہوتے ہیں، اس سے قریش کی فوج کے بارے میں خبریں پورے عرب میں پھیل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کا راستہ بدلنا قریش کے لشکر میں سے کسی کے علم میں نہیں ہے۔ مسلمان فوج بھی اس خیال سے کہ قافلہ روکنا ہے، بدر سے گزرنے والے راستے کی طرف ہی آئے گی۔ ابو سفیان کا پیغام ملنے کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکہ واپس چلیں، لیکن زیادہ لوگوں کی رائے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے حق میں ہے۔ یہ فوج بدر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ جوفہ کے مقام سے قریش کے معزز خاندانوں کی عورتیں جو لشکر کے ساتھ مکہ سے آئیں، انہیں واپس مکہ بھیج دیا گیا ہے۔ قریش کی لونڈیاں اور کنیزیں لشکر کے ساتھ ہی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، یہ تیر تو خامخواہ جھوٹی فال نکالتے ہیں۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخسانہ بشیر کی آواز میں۔